پاکستانی عوام کے لیے بڑی خوشخبری، بدین کی تحصیل گلراچی میں کھوروواہ کے قریب تیل اور گیس کے 2 بڑے ذخائر دریافت، تیل اور گیس کے ذخائر کی تعداد 8 ہو گئی۔ یونائیٹڈ انرجی آف پاکستان کے مطابق علاقے میں تیل اور گیس کے مزید ذخائر کی تلاش جاری ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار خورشید شاہ کو پولی کلینک سے ڈسچارج کر دیا گیا، ڈاکٹرز نے خورشید شاہ کو فٹ قرار دے دیا۔ گرفتار پی رہنما کو بلڈ پریشر اور شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ خورشید شاہ کو آج شام 7 بجے کی فلائٹ سے سکھر منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں نیب نے جتنی رقم خود بٹ کرنے کے الزام میں لگایا اتنا تو پاکستان کا بجٹ بھی نہیں، نیب مجھے صرف اس رقم کا 15% دے دے، باقی خود رکھ لے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 16 اکتوبر تک خورشید شاہ کے 2 بیٹوں اور فرنٹ مین کی ضمانت منظور کر لی۔ منشیات کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی گئی۔ اسپیشل سینٹرل جج لاہور خالد بشیر نے درخواست میں فیصلہ سنایا۔ رانا ثناء اللہ کے 5 شریک ملزمان اکرم، عمر فاروق، عامر رستم، عثمان احمد اور سپتین خان کی درخواست منظور۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل نے دلائل دیے، سیاسی دشمنی کی بنا پر ایک معزز شہری کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، اگر اس میں ہیروئن ہوتی تو کبھی روکی نہیں جاتی۔ کراچی سے گرفتار ہونے والے سابق ڈی جی پاک لیاقت قائم خانی سے نیب حکام کی تحقیقات جاری، ملزم کو پیر کے روز اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز نیب ٹیم نے لیاقت قائم خانی کے کراچی میں واقع گھر سے 8 سپر لگژری کاریں، غیر ملکی کرنسی، سونے کے زیورات، 20 قیمتی پلاٹس کی فائلیں اور جدید اسلحہ برآمد کیا تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں کشمیریوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے ریلیاں اور مظاہرے۔ کوئٹہ میں محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ کی جانب سے ریلی کا انعقاد، سوئی میں ہندو برادری کی جانب سے ریلی اور احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کی بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے بازی۔ لاہور میں ملی لیبر فیڈریشن پاکستان کے تحت کشمیر کی آزادی کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ مودی سن لو، آزاد کشمیر پر حملے کی غلطی کی تو ہمارے جواب سے تمہیں وردیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا اسلام آباد میں یکجہتی کشمیر یوتھ کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں کشمیری عوام بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے، جو چنگاری سری نگر میں لگائی گئی ہے اس کے شعلے ہندوستان کو برباد کر دیں گے۔ مشال ملک بولی، یاسین ملک سمیت بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ بدترین لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں اسکول بند ہیں، اساتذہ پابند سلاسل ہیں۔ مولانا صاحب، مارچ کشمیریوں کی آزادی کے لیے کریں، چوروں کی آزادی کے لیے نہیں۔ موجودہ حکومت اور پارلیمنٹ اس لیے ناجائز ہے اور حرام ہے کیونکہ اس میں آپ موجود نہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کا ٹویٹ۔ یکجہتی کشمیر یوتھ کانفرنس سے خطاب میں معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی جد و جہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج کشمیری بچوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے۔ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے رات گئے عمرہ ادا کیا، کشمیر اور عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگی۔ مقبوضہ کشمیر میں صفاقیانہ مظالم پر امریکی عدالت کا نوٹس۔ ٹیکساس کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور بھارتی کمانڈر کنول جیت سنگھ کو طلب کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، لاک ڈاؤن، کرفیو اور بدترین انسانی المیے کی وجوہات بتانے کی ہدایت۔ امریکہ میں مقیم سکھ برادری کا انتہا پسند اور ہٹلر مودی کے خلاف ہیوسٹن میں عظیم الشان احتجاج۔ آخری مراحل میں
سکھ فار جسٹس کے رہنما کہتے ہیں مودی نے کشمیر میں انسانی حقوق کو پیروں تلے رون ڈالا. مودی کو اس بار امریکہ میں منہ کی کھانی پڑے گی. ہیوسٹن میں احتجاج سے نئی دہلی کی انتہا پسند سرکار کے ہوش ٹھکانے لگا دیں گے. امریکی اراکین کانگریس کا بھی مودی کی ریلی میں شرکت سے انکار. چینی سفیر کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات. پاک چین بحری دفاعی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. سی پیک میری ٹائم سیکیورٹی سے متعلق امور پر بات چیت. چینی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا. کراچی کی تعمیر نو کر دی. اب اس شہر کو صفائی بھی ہم کریں گے. کراچی میں صفائی کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ پرعزم کہتے ہیں شہر میں صفائی مہم کی خود مانیٹرنگ کروں گا. نگرانی کے لیے دورے بھی کروں گا. شہر میں صفائی ستھرائی کا مکمل ریکارڈ رکھنے کی ہدایت. اجلاس کے شرکاء کو دی گئی بریفنگ کے مطابق تمام ڈپٹی کمشنرز کو مہم کے اخراجات کے لیے 50 ملین روپے جاری کر دیے گئے. دعووں کے باوجود اندرون سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں تاحال ریبیز ویکسین کی قلت. وزیر صحت سندھ عذرا پچہو کی خاندانی منصوبہ بندی ورکنگ گروپ ایم ڈی مارٹن فلاپ اسمتھ کی ہمراہ پریس کانفرنس. کہتی ہیں لاڑکانہ میں انتقال کرنے والے بچے کو 40 روز قبل کتے نے کاٹا تھا. سانگھڑ میں بھی کتے کے کاٹنے کے کیس سامنے آ رہے ہیں. بدقسمتی سے اسپتالوں کے ایم ایس ویکسین کے لیے رابطہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے قلت پیدا ہو جاتی ہے. سندھ میں انسداد ڈینگی اور ملیریا پروگرام ایک کر دیے ہیں. حکومت گھروں میں اسپرے نہیں کر سکتی. عوام کو خود احتیاط کرنی چاہیے. کچرا، گندگی، ڈینگی اور اب ملیریا نے بھی کراچی سمیت سندھ بھر کے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر دیں. رواں سال سندھ میں 50,000 سے زائد افراد ملیریا میں مبتلا ہوئے. جنوری سے جولائی تک 52,377 افراد ملیریا میں مبتلا ہو کر اسپتال پہنچے. سب سے زیادہ کیسز ضلع ٹھٹہ میں 10,000، لاڑکانہ میں 4,000، کراچی میں 1,800 افراد متاثر. کراچی میں کانگو سے متاثرہ شہری جاں بحق. رواں سال شہر میں کانگو وائرس سے جاں بحق شہریوں کی تعداد 18 ہو گئی. پنجاب میں ڈینگی مچھر پر قابو پانا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا. صوبے بھر کے 1139 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد. فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی کے اسپتال ڈینگی کے مریضوں سے بھرنے لگے. کراچی سمیت سندھ بھر میں صورتحال مختلف نہیں. پشاور میں ضلع انتظامیہ کی ڈینگی آگاہی مہم کے لیے ریلی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں ہوشربہ اضافے اور اموات پر شدید غصہ کا اظہار. کہتی ہیں پنجاب میں 4,000 سے زائد ڈینگی کے مریضوں کی موجودگی آپ کی حکومت کی نالائقی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی خبریں ملک میں حکومتی وجود کے خاتمے کا اعلان ہے. ڈینگی اور پولیو کے کیسز میں اضافہ بتا رہا ہے کہ ملک کیسے چلایا جا رہا ہے. وفاقی اور صوبائی وزراء صحت کی گمشدگی کا اشتہار دیا جائے. نالائق، نااہل اور جھوٹے حکمران روٹی، روزگار، کاروبار چھیننے کے بعد عوام کی زندگی چھین رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا دورہ چترال. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کا افتتاح کر دیا. وائلڈ لائف کنزرویشن تنظیمات سیلاب متاثرین میں چیک بھی تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ کو چترال میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. محمود خان کہتے ہیں چترال کے عوام کو درپیش تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. پشاور کے تھانہ چمنکی کی حدود میں گھر کے اندر کھڑی گاڑی سے میڈیکل کی طالبہ اور ایک لڑکے کی لاش برآمد. پولیس کے مطابق لڑکی کی شناخت ہینا اور لڑکے کی شناخت انجینئر شہریار آفریدی کے نام سے ہو گئی. لاشیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے اسپتال منتقل. لڑکی ڈینٹل کالج کی طالبہ تھی. لکی مروت سے تعلق تھا. لڑکا ضلع خیبر کا رہائشی تھا.
میڈیکل کی طالبہ نمرتا کماری کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری، پولیس کو موت کی وجہ جاننے کے لیے حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار، متوفیہ کی 2 کلاس فیلوز اور قریبی ساتھیوں سے پولیس کی تفتیش۔ نمرتا کی موت کے خلاف آج بھی سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کو چونیا میں 5 بچوں کے قتل کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلی کا ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار برہمی، کہا غفلت برتنے پر پولیس اہلکاروں کی معطلی کافی نہیں، برطرف کیا جائے۔ قاتل کی شناخت کے لیے پہلی بار ووٹر لسٹوں کے ذریعے ڈی این اے ٹیسٹ کا بھی آغاز، بچوں کے عزیز و اقارب کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے۔ ریکارڈ یافتہ مجرم بھی تفتیش میں شامل۔ قصور میں ایک اور 10 سالہ بچی لاپتہ ہو گئی۔ والدین کے مطابق علیزہ گزشتہ روز اسکول کے لیے نکلی لیکن لاپتہ ہو گئی۔ 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود پولیس بچی کو تلاش کرنے میں ناکام۔ چونیا میں نامعلوم اغوا کاروں کی 2 بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش، علاقہ مکینوں کی مزاحمت پر ملزمان ایک بچے کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار۔ نوشہرہ سے 10 اور 4 سال کی 2 بچیاں گھر سے لاپتہ ہو گئیں۔ حافظ آباد میں 2.5 سالہ بچی بازیاب، اغوا کار خاتون گرفتار۔ فیصل آباد میں نامعلوم افراد 9 مولود بچے کو چھوڑ کر فرار۔ ملی راشدی گوٹ کراچی سے لاپتہ 2 بہنوں کا 12 روز گزرنے کے بعد بھی سراغ نہ مل سکا۔ 8 ستمبر کو کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھیں، واپس آئیں تو آسمہ اور عائشہ موجود نہیں تھیں۔ والدہ کا موقف، بھائی عباس کی جانب سے پولیس پر تعاون نہ کرنے کا الزام، بظاہر لگتا ہے دونوں بہنیں اپنی مرضی سے گئی ہیں، پولیس حکام کا جواب۔ قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہتے ہیں شرپسند عناصر خطے میں بدامنی کی آگ بھڑکانے کے در پہ ہیں۔ سرزمین پہ حجاج پر حملے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہیں۔ مقدس کے احترام کے لیے ہر مسلمان اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، امت مسلمہ کے خلاف سازشوں کا ادارہ کرنا ہوگا۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو کی 33ویں برسی لاڑکانہ میں مرکزی تقریب، بد نظمی کا شکار، کارکنان کی ایک دوسرے پر مکوں، لاتوں اور گھوسوں کی بارش، مشتعل کارکنان نے اسٹیج پر بھی دھاوا بول دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مرتضیٰ بھٹو کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت، کہتے ہیں ہمیں شہید میر مرتضیٰ بھٹو بہادری اور جمہوریت کے لیے جدوجہد پر ہمیشہ یاد رہیں گے۔ سازش کے تحت آصف علی زرداری کے خلاف مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنسز کی سماعت کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر فریقین کی درخواستوں پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ 24 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ غیر قانونی ٹھیکے دینے کا کیس، لاہور کی احتساب عدالت نے سابق صوبائی وزیر سبطین خان کی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ سبطین خان کے وکیل کے مطابق ضمانت کی روبکار جاری نہیں ہو سکی۔ سبطین خان کو روبکار پر ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے بعد جیل سے رہا کیا جائے گا۔